تلاوت فرمائی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذکر ہو رہا ہے اور انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے انسان کس چیز نے تجھے اللہ کے رحمت اور کرم سے دور کیا ہے. تو یہ سال ثواب کا مسئلہ سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے اجر اور ایک ہوتا ہے کرم. اجر یہ ہوتا ہے کہ آپ نیک عمل کریں گے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، تو یہ اجر ہے. لیکن کرم یہ ہے کہ آپ نیکی کا ارادہ کر لیں، آپ سے نیکی سرزد نہ ہوئی ہو، لیکن پھر بھی اللہ نیکی کا ثواب آپ کو عطا فرما دیتا ہے. یہ کریم ہمارا رب ہے. اور ایصال ثواب کا مسئلہ بھی بالکل یہی ہے کہ یہ اللہ کے کرم سے ہے کہ اللہ کا کرم اتنا ہے کہ نیک اعمال ہم کریں اور ہم جب اس کا ثواب اپنے مرحومین کے روح کو بھیجتے ہیں تو وہ ان کو پہنچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دیتے ہیں. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جن مرحومین کو مرنے کے بعد ان کے لوائقین دعاؤں میں بھول جاتے ہیں تو یہ برزخ کا اتنا لمبا سفر ہے کہ وہ جو برزخ کا سمندر ہے وہ مرنے والا اس میں غرق ہو جاتا ہے تا وقت ہے کہ اس کو کوئی ایصال ثواب نہ کرے اور اس کو دوبارہ اٹھا نہ لیا جائے. کیونکہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مرنے والے کی جو مثال ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ڈوبتے کو ایک تنکے کا سہارا ہوتا ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اپنے اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے ایک ایک ثواب کے لیے محتاج ہوتا ہے کہ کاش کوئی مجھے تحفہ بھیجے اور اللہ میرے درجات کو بلند فرما دے. اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث جو میں نے پہلے بیان کیا اور ایک اور حدیث کہ آقا علیہ السلام سے ایک آدمی نے صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا والد زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گیا تو کیا میں اس کے لیے حج کر سکتا ہوں کہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے کلمہ پڑھا تھا، وہ مسلمان ہوا تھا، پھر تو اس کے لیے حج کرے تو یہ حج اس کو فائدہ پہنچائے گا، اس کا ثواب ہوگا. لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھا تو پھر اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا. اور دوسری مشہور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی پہلے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سعد کو فرمایا، جب انہوں نے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے لیے کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں پانی کے کنویں کی ضرورت ہے، آپ ایک کنواں کھدوا کر اس کا ثواب اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے درجات بلند فرمائے گا، اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے گا. معزز سامعین، یہ جو ہمارا تیجا ہے، کل ہے، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ اسی حدیث کی تشریح کے طور پہ ہمیں یہ صوفیاء نے سکھائی. کیونکہ موجودہ زمانے میں معاف کیجئے گا ہم دنیا میں اتنے کھب چکے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے قلب کو وقت دے سکیں. جسم کی تو جو خوراک ہے وہ ہم مادی خوراک پوری کرتے ہیں، لیکن روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے اور اس کے لیے ہم کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، نہ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، نہ مسجد میں جا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس دور میں مدینے میں پانی کے کنویں کی ضرورت تھی، اس دور میں مسلمانوں کے اندر ایسے خیر کے چشموں کی ضرورت ہے جو جگہ جگہ لگائے جائیں اور لوگ ان سے استفادہ کریں اور آپ کے مرنے والے کو ثواب پہنچے. میں مثال یہی دوں کہ آج کی اس محفل میں آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہوئے، آپ نے اگر کوئی ایک بات سنی، علامہ حبیب صاحب کو بتا رہے تھے کہ پچھلوں کو نہیں سمجھ آیا، لیکن میں ادھر سے دیکھ رہا تھا کہ کافی لوگ وجدانی حالت میں بھی تھے، کچھ لوگ اپنے اپنے ذوق کے مطابق محظوظ ہو رہے تھے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو اس ایک گھڑی میں بھی اگر آپ کو سکون مل گیا، آپ کو ثواب مل گیا، تو اس ثواب کو اگر آپ تحفے کے طور پہ ہماری پھپھو مرحومہ جن کے سال کے لیے آج بزم سجائی ہے، تو یہ سارے کا سارا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا اور ان کو بھی پہنچے گا اور ان کے درجات قبر میں بلند ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم یہ اعمال کرتے ہیں.